الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا۔ محترم ناظرین، پروگرام فہم قرآن کے ساتھ حافظ محمد رفیق حاضر خدمت ہے۔ انشاءاللہ اسی وقت ہم روزانہ اس پروگرام کے ساتھ پورے رمضان میں ہماری ملاقات رہے گی، اور اس پروگرام میں انشاءاللہ ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں گے، اور خاص طور پر قرآن مجید کی جو ہدایت اور احکامات ہیں ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے آج کے حالات میں، ہم پوری کوشش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم ہدایت طلب کریں اور اپنے ان حالات کو سدھارنے کی پوری کوشش کریں۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا ایک عظیم تحفہ ہے کہ جو اللہ نے رمضان ہی میں نازل کیا ہے۔ رمضان کو بھی جو عظمت ملی ہے وہ اسی قرآن مجید کی وجہ سے ملی ہے، یہ اس کا شکر ہے، اور ہم اس کے اظہار تشکر کے لیے رمضان کے روزے رکھتے ہیں جو اللہ نے ہمارے لیے فرض کیے ہیں، اور پھر ہم رات کو قیام کرتے ہیں نماز تراویح کے ساتھ، نماز تہجد کے ساتھ، جس طرح کی ایک حدیث کے الفاظ بھی آتے ہیں کہ الصیام والقرآن یشفعان، یقول الصیام، کہ روزہ اور قرآن یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی حضور بندہ مومن کی سفارش کرتے ہیں۔ روزہ کہتا ہے کہ پروردگار، میں نے اس کو دن بھر کھانے پینے سے بھی اور اس کی جنسی خواہشات کی تکمیل سے بھی روکا، اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما۔ اور قرآن مجید یہ کہتا ہے پروردگار، اس کو میں نے رات بھر جگایا، اس کو نیند نہیں کرنے دی، بلکہ یہ میری وجہ سے رات بھر جاگتا رہا، اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما۔ تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کی سفارش قبول فرماتے ہیں۔ یہ عظمتوں والا مہینہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے پیارے پیغمبر نے خطبے میں ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک۔ صحابہ کرام کو اس کے استقبال کے لیے آگاہ کیا کہ بس یہ مہینہ شروع ہوا چاہتا ہے، ایک عظمت والا مہینہ، برکتوں والا مہینہ تم پر سایہ فگن ہو رہا ہے، اس کا خاص خیال کرو، اس کا ادب کرو، اس کا احترام کرو۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس کے اندر خوب برستی ہیں، اور آپ نے فرمایا کہ اس کے اندر ایک رات ایسی ہے کہ جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ گویا کہ اسی رات میں جو قرآن مجید بھی نازل ہوا جس میں وضاحت آئی سورۃ القدر کے اندر بھی کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور فرمایا کہ وہو شہر الصبر، یہ صبر کا مہینہ ہے، برداشت کا مہینہ ہے، تحمل اور بردباری ہمیں سکھاتا ہے، اور فرمایا کہ اس کا پھر بدلہ جنت ہے۔ ظاہر بات ہے کہ پورے دین کا لب لباب بھی یہی ہے کہ آدمی کے اندر جو ہے استقامت کے ساتھ صبر، تحمل، برداشت ہو۔ اور پھر فرمایا کہ یہ شہر المواسات ہے، ہمدردی کا، غمخواری کا، دوسروں کے ساتھ اظہار ہمدردی کا مہینہ ہے، اور فرمایا کہ اس کا ادب احترام بھی خصوصاً کرنا ہے۔ اگر تم میں سے کوئی شخص روزے کے ساتھ ہے تو وہ اس کا پورا خیال کرے کہ نہ تو وہ اس کے اندر کوئی ایسا عمل کرے کہ جو اس کے منافی ہو، نہ شور شرابہ کرے،
اگر اس کے ساتھ کوئی آدمی زیادتی کرتا ہے، کوئی گالم گلوچ دیتا ہے یا اس کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرتا ہے، تو وہ صرف یہ کہہ دے کہ بھائی میں روزے کے ساتھ ہوں، میں ان باتوں کا جواب اس طرح نہیں دے سکتا جس طرح تم میرے ساتھ معاملہ کر رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ اس روزے کو ہمارے لیے ڈھال بناتا ہے، شیطان کے مقابلے میں بھی اور نفس کے مقابلے میں بھی، اور ہر اس شر کے مقابلے میں کہ جو ہمارے سامنے آتا ہے۔ محترم ناظرین، بریک کا وقت ہوا ہے، انشاءاللہ بریک کے بعد ہم دوبارہ اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے۔ محترم ناظرین، اس پروگرام میں دوبارہ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہم ایک حدیث کا مطالعہ کر رہے تھے جو اس قرآن مجید کے مختلف پہلو ہمارے سامنے واضح کرتی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے پیارے پیغمبر کی اس بات پر کہ یہ ایک عظیم فتنہ برپا ہوگا جو تباہی پھیر دے گا، میں نے عرض کہ اللہ کے رسول اس سے نجات کا کوئی راستہ؟ تو آپ نے فرمایا کہ قال کتاب اللہ فیہ نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم، فرمایا کہ اس عظیم فتنے سے بچنے کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے اللہ کی کتاب، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کا بنانے والا ہے اور اس نے اپنی کتاب میں سب کچھ بتا دیا۔ قرآن مجید جو ہے یہ پورا ایک تعارف ہے اللہ کی ذات کا بھی، اللہ کی صفات کا بھی، اللہ تعالیٰ کی جو اس میں سنتیں ہیں کہ جس طرح وہ معاملہ کرتا ہے اپنی مخلوقات کے ساتھ، وہ ساری باتیں۔ فرمائے فیہ نبأ ما قبلکم، جو قومیں تم سے پہلے گزر چکی ہیں ان کے حالات و واقعات، ان کا عروج، ان کا زوال، اور کس طرح اللہ نے ان کے ساتھ معاملہ کیا اپنی مدد کا یا اپنے عذاب کا۔ فرمائے ساری باتیں قرآن مجید کے اندر موجود ہیں۔ یہ مراد یہ ہے کہ یہ پہلی قوموں کی تاریخ بھی ہے اور اس کے اندر فلسفہ تاریخ بھی ہے کہ عروج و زوال کے اسباب کیا ہوتے ہیں۔ یہ دونوں چیزوں پر قرآن مجید سیر حاصل گفتگو کرتا ہے۔ فرمایا وخبر ما بعدکم، اور جو لوگ اور جو قومیں تمہارے بعد آنے والی ہیں ان پر بھی جو حالات و واقعات ہوں گے، جن مراحل سے وہ گزریں گے، خوشی اور غمی، کامیابی اور ناکامی، عزت اور ذلت، یہ ساری چیزوں، اس کی وجوہات اور اس کے اسباب بھی اللہ نے قرآن مجید کے اندر سب چیزیں درج کر دی ہیں۔ وحکم ما بینکم، اور جو کچھ تمہارے درمیان حالات و واقعات پیش آ رہے ہیں، جن چیزوں سے تم گزر رہے ہو، اس کے بارے میں بھی قرآن مجید تمہیں ایک رہنمائی دیتا ہے، ایک فیصلہ دیتا ہے، ایک گائیڈ لائن دیتا ہے۔ فرمایا هو الفصل لیس بالہزل، قرآن مجید یہ فیصلہ کن کلام ہے، اس کی ہر بات صداقت پر مبنی ہے، یہ کوئی فضول بات نہیں ہے، یہ کوئی یاوہ گوئی نہیں ہے کہ اس کو انسان جو ہے اس کو ٹیکن فار گرانٹڈ لے، نہیں، اس کے بارے میں بندہ مومن کو بلکہ انسانوں کو ہوشیار ہو جانا چاہیے کہ اللہ کا کلام ہے جو اس پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ فرمایا من ترکہ من جبار قسمہ اللہ، جس شخص نے بھی سرکش بن کر، جبار بن کر، زور آور اور طاقتور اپنے آپ کو دے کر اس کو ترک کیا، یعنی اس کے اندر جو اللہ نے اصول اور قوانین بتائے ہیں اس کو نظر انداز کیا، تو اللہ اس کو پیس کر رکھ دیں گے، یعنی خواہ وہ فرد ہو یا وہ قوم ہو یا وہ اقوام ہوں، جو بھی اس کے اصولوں کی خلاف ورزی کریں گے اس کو پھر اللہ تعالیٰ مہلت تو دیتے ہیں، لیکن اس کے بعد پھر اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، ان قوموں کو پھر اللہ تباہ و برباد کر دیں گے۔ فرمایا وَمَنِ ابْتَغَى الْهُدَى فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللَّهُ، اور جس شخص نے بھی قرآن مجید کو چھوڑ کر کسی اور جگہ سے رہنمائی اور ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کی، اس کو اللہ کبھی ہدایت نہیں دیں گے، ان کے حصے میں تو گمراہی آتی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ ہدایت کی کتاب قرآن مجید ہے، صراط مستقیم، صحیح راستہ بتانے والی کتاب یہ ہے، اس کو نظر انداز کر کے مسلمان بھی نظر انداز کریں گے تو پھر ہدایت سے محروم ہو جائیں گے، اور جو اور بھی اس کے مقام اور مرتبے کو نہ جانیں گے تو ظاہر بات ہے کہ پھر وہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آ جائیں گے، ان کو پھر اللہ تعالیٰ اصل چیز سے محروم کر دیں گے۔ فرمایا وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ، یہ اللہ تعالیٰ کی مضبوط ترین رسی ہے۔ مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو اللہ کے ساتھ جوڑنے والی ہے۔ ہر بندے کی خواہش ہوتی کہ میں اللہ سے متعلق ہو جاؤں، میں اللہ کے قریب ہو جاؤں، میں اللہ کا قرب حاصل کروں۔ فرمایا قرآن مجید ایک واحد ذریعہ ہے کہ جو انسان کو اللہ کے ساتھ جوڑنے والی ہے، اور اللہ کے پیارے پیغمبر اسی کی لوگوں کو دعوت دیتے ہیں اور اسی کی رہنمائی میں لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑتے ہیں۔
گویا کہ اس کے علاوہ جو بھی طریقے ہیں وہ اللہ کے ساتھ متعلق ہونے کے اس کے برعکس وہ قابل اعتماد نہیں ہے۔ قرآن مجید کا راستہ، اللہ کے رسول کی تعلیمات کا راستہ وہ اہم ترین ہے۔ فرمائے وَهُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيمُ، اور یہ قرآن مجید ہی ہے وہ نصیحت، وہ ذکر، وہ یاد دہانی جو بڑی حکمت والی ہے، بڑی محکم اور مضبوط ہے، یعنی اس کے اندر کوئی جھول نہیں ہے اور اس کو کسی طریقے سے بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ، اور فرمائے کہ یہ ہے سیدھا راستہ، یہ ہے صراط مستقیم۔ اگر تم، کیونکہ صراط مستقیم ہی اللہ تک پہنچاتی ہے، شریعت، دین، وہ یوں سمجھیں قرآن مجید کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے دائر کر دیا ہے، اسی کے اندر جو ہے وہ اس کو رکھ دیا ہے۔ اور وہ صراط مستقیم جو ہم پڑھیں گے سورہ فاتحہ کے اندر بھی، کہ ہم روزانہ اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں۔ فرمائے هو الذی لا تزیغ بہ الاہواء، یہ قرآن مجید وہ کتاب ہے کہ جس کے ساتھ یہ خواہشات کبھی کج نہیں ہوتی، کبھی ٹیڑھی نہیں ہوتی، یعنی جو لوگ بھی اپنے آپ کو قرآن مجید کے تابع کر دیتے ہیں، اپنی سوچ کو، اپنی فکر کو، اپنی خواہشات کو، پھر قرآن اس کی حفاظت کرتا ہے، اس لیے کہ حفاظت کا ذریعہ جو اللہ نے بتا دیا ہے وہ یہی ہے۔ فرمائے کہ اللہ تعالیٰ پھر ایسے لوگوں کو جو قرآن مجید کا حق ادا کرتے ہیں ان کو ہر گمراہی سے بچا لیتا ہے، ہر کجی سے بچا لیتا ہے۔ وَلَا تَلْتَبِسُ بِهِ الْأَلْسِنَةُ، اور فرمایا کہ زبانیں اس کو گڑبڑ نہیں کر سکتی ہیں، اس کے اندر التباس پیدا نہیں کر سکتی ہیں۔ اور یہ بھی معنی ہو سکتا ہے کہ جو شخص اس قرآن کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے پھر اللہ اس کی سوچ کو محفوظ بنا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے پھر یہ صحیح راستہ آسان کر دیتا ہے، نہ پھر اس کی خواہشات کے اندر کوئی منفی چیز آتی ہے، نہ اس کی زبانیں پھر گڑبڑ کرتی ہیں۔ محترم ناظرین، بریک کا وقت ہوا ہے، دوبارہ انشاءاللہ ہم ملاقات کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، ایک بار پھر میں آپ کو پروگرام فہم القرآن میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہم حدیث پاک کا مطالعہ کر رہے تھے جو قرآن مجید کی عظمت کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ اس کے اگلے حصے میں فرمائے کہ وَلَا يَشْبَعُ مِنْهُ الْعُلَمَاءُ، کہ اس قرآن مجید سے علماء کبھی سیر نہیں ہوں گے، یعنی جتنا غور و فکر کریں گے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی پیاس میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، اور ایسا محسوس ہوگا کہ وہ اس کے اندر عجیب ایک تراوٹ محسوس کرتے ہیں، ایک خوشی محسوس کرتے ہیں، اس کا تعلق اور جڑتا چلا جائے گا۔ وَلَا يَخْلُقُ عَنْ كَثْرَةِ الرَّدِّ، اور فرمایا کہ اس قرآن مجید کو جتنا زیادہ پڑھا جائے گا، بار بار پڑھا جائے گا، تو یہ کبھی بوسیدگی طاری نہیں ہوگی، مناٹنی پیدا نہیں ہوگی، معلوم ہوتا ہے کہ اور لذت پیدا ہوتی چلی جائے گی اس کی تلاوت کے اندر بھی۔ حالانکہ اگر آپ دیکھیں عام کتابوں کے بارے میں یہ کہ انسان پہلی مرتبہ پڑھنے کے بعد دوبارہ اس کا ذہن آمادہ نہیں ہوتا، لیکن قرآن مجید اس کے بالکل برعکس ہے، آپ اس کو بار بار پڑھیں معلوم ہوتا ہے کہ اس کی لذت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ وَلَا تَنْقَضِي عَجَائِبُهُ، اور فرمائے کہ اس کے عجائبات، اس کے معانی، اس کے مفاہیم اور اس کی باتیں وہ مزید کھلتی چلی جائیں گی، کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ بھی جن کا قرآن مجید کے ساتھ ایک تعلق ہوتا ہے ہر دفعہ نئے مطالعے میں یہ محسوس کرتے ہیں کہ اب مجھے یہ بات سمجھ آئی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ جتنا انسان کا مینٹل ہورائزن بڑھتا چلا جاتا ہے، جتنا اس کا قرآن کے ساتھ تعلق اور محنت، اتنی ہی اللہ تعالیٰ پر یہ چیزیں منکشف کرتے چلے جاتے ہیں۔ فرمائے هو الذی لم تنتہ الجن اذ سمعته حتی قالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ۔ فرمائے یہ وہ کتاب ہے کہ جب اس کو جنات نے سنا پہلی مرتبہ تو وہ بے اختیار پکار اٹھے کہ ہم نے تو ایک عجیب قرآن سنا ہے کہ جو دلوں کو موہ لینے والا ہے، جو دل اور دماغ پر اس کو پوزیس کر لینے والا ہے، اور جو ایک صحیح راستے کی رہنمائی کرتا ہے، ہم اس پر ایمان لے آئے۔ یہ سورہ جن کے اندر کبھی آپ اس کا مطالعہ کریں معلوم ہوتا ہے کہ پہلی مرتبہ ان پر جو چیزیں منکشف ہوئیں وہ ایمان لے آئے، اور پھر اس کے نہ صرف مومن اس پر بلکہ اس کے داعی بنے۔ اور اس حدیث کے آخری جو الفاظ آتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال بہ صدق، جس شخص نے بھی قرآن کے مطابق گفتگو کی، قرآن کی بات کی، اس شخص نے سچ کہا۔ اس لیے کہ خود اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے بڑھ کر بھی کسی کی بات سچی ہو سکتی ہے، اللہ سے بڑھ کر بھی کسی کا قول بہتر اور
برتر ہو سکتا ہے، اور اللہ ہر بات سچی، اللہ کے پیارے پیغمبر کا بھی یہی معاملہ ہے اور اللہ تعالیٰ کا بھی یہی ہے۔ تو فرمایا کہ جس نے اس کی بات کی، ظاہر بات ہے کہ بلکہ یہ تو انسان کی فکر کو سنجیدہ بنانے والا ہے، وہ اپنے بول بھی کبھی ان کے ضائع نہیں جاتے ہیں، نپی تلی گفتگو کرتے ہیں۔ قرآن کا مطالعہ انسان کے ذہنوں کو بدل کر رکھ دیتا ہے۔ اور فرمایا کہ ومن عامل بہ اجر، جس نے قرآن کے مطابق عمل کیا اس کا اجر اللہ کے ہاں محفوظ ہو چکا ہے۔ یہ نیتوں کو درست کرنے والا ہے، یہ اعمال کو درست کرنے والا ہے، یہ انسان کے بگاڑ کو دور کرنے والا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ومن حکم بہ عدل، اور پھر فرمایا کہ جس شخص نے اس قرآن کے مطابق فیصلے کیے اس نے عین عدل و انصاف کیا۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ خود عادل ہیں، بلکہ قرآن مجید میں الفاظ آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی پر رتی برابر بھی ظلم کرنا گوارا نہیں کرتا، یہاں تک کہ شیطان کا معاملہ ہو یا اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کا معاملہ بھی ہے، ان کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ انصاف کرتا ہے، عدل کرتا ہے۔ اور اللہ یہ پسند فرماتا ہے کہ اس کی دھرتی پر اس کی مخلوقات میں سے کوئی بھی عدل و انصاف سے ہٹ کر کوئی معاملہ نہ کرے۔ ظاہر بات ہے، اور یہ قرآن کا تقاضا، قرآن تو آیا اسی لیے ہے کہ ہمارے اندر عدل و انصاف کے وہ معیارات قائم کرے، ہمارے اندر یہ گویا کہ لینے اور دینے کے بات یہی ہوں، ڈنڈی مارنے والے نہ ہوں۔ اور یہ بڑا مشہور جملہ بھی ہے کہ کوئی ملک اور کوئی قوم کفر کے ساتھ تو باقی رہ سکتی ہے لیکن ظلم اور ناانصافی کے ساتھ باقی نہیں رہ سکتی، کہ اور مظلوم لوگوں کی بد دعا اللہ کے عرش پر بغیر کسی رکاوٹ کے پہنچتی ہیں، اور جو لوگ اس کا خیال نہیں کرتے ہیں ان کو دنیا میں کبھی سکون نہیں ملتا، کبھی امن حاصل نہیں ہوتا۔ اور اس حدیث کا جو آخری ٹکڑا ہے اس میں فرمایا ومن دعا الیہ ہدی الی صراط مستقیم، اور جس شخص نے بھی اس قرآن کی طرف لوگوں کو دعوت دی اسے تو سیدھے راستے کی ہدایت عطا کر دی گئی۔ یہ پیسے وائس ہے، گویا کہ یقینی طور پر اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت عطا فرما دی۔ بے شک کوئی اس سے فائدہ اٹھائے یا نہ اٹھائے، کوئی اس کی طرف توجہ کرے نہ کرے، لیکن جو داعی بن کر، اس قرآن کا طالب بن کر، اس کا مبلغ بن کر لوگوں کو اس کا پیغام دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ، جس طرح الفاظ آتے ہیں وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، جو اللہ کے ساتھ، اللہ کی کتاب کے ساتھ وابستہ ہو گیا اسے تو اللہ تعالیٰ سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما دیتے ہیں۔ محترم ناظرین، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اس حدیث کے حوالے سے جو چیز بھی ہمارے سامنے آئی ہے ہم اس کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ اس کو اپنی عملی زندگی کے اندر، اپنی فکر میں، اپنے رویوں اور کردار میں ڈھالیں۔ یہی مطلوب ہے قرآن مجید کا، اور یہی ایک بندہ مومن کی زندگی سے اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کل اسی وقت پھر ہماری دوبارہ ملاقات ہوگی۔